کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ تو میں نے ابھی بات عرض کی کہ قرآن کریم میں جو نصیحت والی آیتیں ہیں اور عبرت والی آیتیں ہیں اور ایسی جو آیتیں ہیں وہ آسان ہیں، ان کو آدمی آرام سے کیا کر سکتا ہے؟ سمجھ سکتا ہے۔ آپ ترجمہ دیکھتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، تو ایسی صورت میں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن جو اس کے علاوہ دوسری آیتیں ہیں ان کو آدمی جلدی سے سمجھ نہیں پائے گا اور ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، لہذا پھر ایسی صورت میں آدمی کو ضرورت پڑتی ہے کہ ایسے لوگوں سے رجوع کرے آدمی جو ان آیات کو مجھے اور آپ کو کیا اچھے طریقے سے سمجھا سکیں اور تسلی بخش ہمیں کیا ہے اس کا جواب مل سکے، اور ان آیتوں میں کیا بیان کیا گیا ہے پورے طور پر ہم دوسرے لوگوں کی مدد سے ہی کیا کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تفسیر کے کچھ ضابطے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کی جائے گی تو کیسے کی جائے گی۔ پہلا ضابطہ یہ آ جاتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم ہی کے ذریعے کی جائے گی۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آگے چل کر آتے ہیں کہ آیتیں چوتھے پانچویں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجیے، سیدھا راستہ بتا دیجیے۔ اب صراط مستقیم کا لفظ سورہ فاتحہ میں آیا، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم والا راستہ کون سا ہے؟ تو 8ویں پارے میں جب جائیں گے تو ایک پورا رکوع ہے، اس کے بعد رکوع کے آخر میں چلتا ہے جو 8ویں پارے کا 6واں رکوع، اور اس رکوع کے آخر میں آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس راستے کی اتباع کرو، اور دیکھو بہت سارے راستوں پر مت چلنے کی کوشش کرنا، بہت سارے راستوں پر مت چلنے لگ جانا، اس پر بھی چلو، اس پر بھی چلو، اس پر بھی چلو، اس پر بھی چلو۔ اگر آدمی بہت سارے راستے اختیار کر لے گا تو ظاہر منزل سے بھٹک جائے گا، وہ منزل تک پہنچ نہیں پائے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اسی صورت میں تم راستے سے بھٹک جاؤ گے اور منزل تک کبھی بھی پہنچ نہیں پاؤ گے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کا مقصد اور ایک مسلمان کی منزل کے اللہ کو پانا، اللہ تک پہنچنا ہے، تو وہ راستہ جو اللہ تک انسان کو پہنچاتا ہے وہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم پر مستقیم ہے، تو صراط مستقیم پر ہی آدمی چلے گا، اسی راستے کو لے گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ اللہ تک پہنچ پائے گا۔ اور اگر بہت سارے راستے اختیار کرے گا تو ظاہر ہے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ نہیں پائے گا۔ تو ایک ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنا قرآن کریم ہی کے ذریعے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کون سمجھا ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن کریم کو کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی جو تفسیر کی ہے، یا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم کی آیات کی جو تفسیر کی گئی ہے، وہ تفسیر جو ہے سب سے کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر کس سے کیا کی ہے، فرائض کی تفسیر کیا کی ہے۔ اور تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو معتبر تفسیر کو آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کسی آیت کی تفسیر کیا بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین طریقے سے قرآن کریم کس کو کون سمجھا ہے؟ صحابہ کرام سمجھے۔ اور صحابہ کرام میں بھی دو صحابی سب سے بہترین مفسر تھے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال یہ ہے، بخاری شریف میں روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کوئی قرآن کریم کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ سمجھا ہے، اور مجھے میری اونٹنی اس تک پہنچا سکتی ہو، تو میں ضرور سفر کر کے اس تک جاؤں گا تاکہ میں قرآن کریم کو اور کیا سمجھ سکوں۔ اور دوسری کہا افقہ الامہ، امت میں سب سے بڑا فقیہ، سب سے زیادہ دین کو جاننے والے کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو قرآن کریم کے سب سے ماہر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ ان کو قرآن کا ماہر بنا دے، اللہ ان کو قرآن کریم کا ماہر بنا دے۔ قرآن کریم کا ماہر بننے کی دعا کس نے دی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ کرام میں اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنی معلومات کے مطابق بہت سارے صحابہ کرام قرآن کریم کی تفسیر بہت اچھے سے جانتے تھے اور ان سے بھی منقول ہے، لیکن یہ دو صحابہ میں نے کہا صحابہ میں یہ دو صحابی یہ قرآن کریم کے بہت کیا تھے، ماہر تھے، یعنی سب صحابہ میں سب سے زیادہ ماہر یہ دو لوگ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن کریم کی تفسیر پہلے قرآن کریم کے ذریعے دیکھی جائے گی، کی جائے گی، پھر قرآن کریم کی تفسیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے وہ سب سے معتبر، اور تیسرے نمبر پر صحابہ کرام سے کسی آیت کی تفسیر جو منقول ہے وہ۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر دوسرے لوگ جو آئے ہیں جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا اور اس کے بعد میں اس کو کیا لکھا ہے، بیان کیا ہے، بالکل اس کی طرف ہم رجوع کرتے بھی ہیں اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی سمجھ بوجھ یا اتنا علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم قرآن کریم کو کما حقوق کیا ہے دوسرے کی مدد کے بغیر کیا کر سکے، سمجھ سکے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، فاتح فتح سے اس کے معنی کھولنے والا، قرآن کریم کو سورہ فاتحہ چونکہ کہ کھولتی ہے، اس لیے قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ فاتحہ ہے۔ دوسرا اس سورت کا ایک نام سوال بھی ہے، دوسرا اس سورت کا نام کیا ہے؟ سوال، بس اتنا ایک آدھے لفظ بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔ سوال بھی ہے، سوال کے معنی مانگنا، سوال کے معنی مانگنا۔ آدمی مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی جب کسی سے سوال کرتا ہے، کسی سے مانگتا ہے تو پھر پہلے اس کے پاس جاتا ہے کہ دیکھیے آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ بہت اچھے آدمی، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیسی کہانی کچھ، کہا بہت اچھے آدمی ہیں، آپ بہت سخی بھی ہیں، بہت دیتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آدمی اپنی مجبوری بھی بیان کرتا ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میں اس مجبوری کو لے کر آپ کے پاس کیا آیا ہوں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنا کیا رشتہ بھی بتاتا ہے، اپنا رشتہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا ہے میں آپ کو محلے دار ہوں، یہ میں فلاں ہوں یا فلاں آپ کی طرف سے یا اس علاقے سے آیا ہوں اور میرا اور آپ کا اس طرح سے کیا رشتہ بھی ہے۔ ایک آدمی محلے دار ہے، ظاہر ہے تب بھی آدمی کا ایک دوسرے سے کیا محلے داری کا رشتہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے ضلع کا یا اپنے شہر کا ہے تو اسی صورت میں کیا بن جاتا ہے؟ رشتہ بن جاتا ہے۔ یہ باتیں ہونے کے بعد میں پھر آدمی جو ہے اپنا مقصد بیان کرتا ہے، اپنا کیا کرتا ہے؟ پھر کیا ہے اپنا مقصد بیان کرتا ہے، اس کے بعد میں کیا کرتا ہے؟ مانگتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ پھر اللہ سے ہم اپنا رشتہ بیان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی پہلے تعریف کی گئی، پھر اللہ سے اپنا تعلق بیان کیا گیا اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے سوال رکھا ہم نے اللہ کے سامنے کیا سوال رکھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ بتا دیجیے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجیے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ سوال بھی ہے، اس لیے کہ اس میں مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ سب سے پہلے مانگنے میں اللہ کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے، اور اس کے بعد میں اپنی نفی کر دے اور اپنا رشتہ تعلق، اللہ تیرا بندہ ہوں میں مجبور اور بے بس اور لاچار تیرا بندہ ہوں، میرے طاقت میں میرے بس میں کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا کیا رکھے؟ سوال رکھے، اپنی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا رکھے جو سورہ فاتحہ میں مجھے اور آپ کو کیا کی گئی؟ سکھائی گئی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔